رات کے 10 بج چکے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں موبائل کی مسلسل گھنٹی نے اظہر کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں کھولیں اور فون کی سکرین پر جھانکا۔ فرمان کال پر تھا۔ ابے کہاں مر گیا ہے؟ جلدی آ، ایک زبردست کام ہاتھ لگا ہے۔ قسمت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمان کی آواز میں جوش تھا۔ اظہر نے الجھن سے کروٹ بدلی۔ ایڈریس بھیج دے، دیکھتا ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ نہ صرف تیار ہو چکا تھا بلکہ گاڑی نکال کر روانہ بھی ہو گیا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک شاندار بنگلے کے سامنے کھڑا تھا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گاڑیاں قطار میں لگی تھیں۔ او بھائی، تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ لگتا ہے کروڑ پتیوں کا اڈا ہے۔ اظہر نے طنزیہ انداز میں فرمان کی طرف دیکھا۔ فرمان نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابے تو بس میرا شکر گزار ہو جو اتنا خاص موقع تیرے ہاتھ دلا رہا ہوں۔ اور ہاں، پیسے جتنے بھی ملیں 1% میرا سمجھ لے۔ پر کام ہے کیا؟ اتنا بڑا محل، اتنی پرائیویسی، اتنے مہنگے سوٹ، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اظہر نے شبہ سے پوچھا۔ فرمان نے تھوڑا جھک کر آہستہ آواز میں بتایا، یہاں ایک صاحب ہیں، زمار درانی، جنہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ حلالہ ہو تاکہ وہ اسے دوبارہ اپنائے۔ تو صرف ایک رات کے لیے اس سے نکاح کرے گا، اگلی صبح طلاق دے دے گا اور بدلے میں جتنا پیسہ مانگے گا ملے گا۔ اظہر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ سب سچ ہے؟ فرمان نے گردن ہلائی۔ بالکل، موقع ہے راتوں رات امیر ہونے کا۔ اظہر تھوڑے تذبذب کے بعد سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک وجیہہ مرد زمار درانی صوفے پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اظہر قریب پہنچا وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، کس نے کہا تھا اتنا سج دج کر آنے کو؟ اظہر نے تلخی سے جواب دیا، آپ کا ملازم نہیں ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کام کی بات کریں۔ درانی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر کہا، بیٹھو، تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اظہر کے قدم رک گئے۔ کیا؟ یہ کیسا کام ہے؟ زمار نے اسے ایک طرف لے جا کر تفصیل سے بتایا، یہ میری بیوی ہے، مہرال، میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اب اسے دوبارہ اپنانا ہے، لیکن شریعت کا راستہ اپنانا ہوگا۔ تم صرف ایک رات کے لیے اس سے نکاح کرو گے، اگلے دن طلاق دے دو گے۔ یہ نکاح نامہ ہے، یہ طلاق نامہ ہے، سائن کرو اور رقم بتاؤ۔ اظہر نے کاغذات دیکھے اور لالچ اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ 25 لاکھ، وہ بولا۔ زمار نے طنز سے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو وقت ہوتا ہے جب انسان گدھے کو بھی گھوڑا بنا دیتا ہے۔ لے لو 25 لاکھ، میری بیوی کے صدقے میں۔ اظہر کا خون کھول اٹھا مگر خود کو ضبط کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی موجودگی میں نکاح مکمل ہو چکا تھا اور وہ قانونی طور پر مہرال کا شوہر بن چکا تھا۔ زمار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب جا اور یاد رکھ صرف 1 گھنٹہ ہے تیرے پاس۔ جیسے ہی اظہر کمرے کی طرف بڑھا، زمار نے اسے روکا۔ رک جا، وہ پلٹا۔ زمار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنا کیسے عذاب ہوتا ہے۔ اظہر نے مصنوعی ہمدردی سے ہاتھ بڑھایا مگر زمار نے اسے جھٹک دیا۔ کام پر دھیان رکھو، جذباتی مت بنو۔ اظہر نے کاغذات مضبوطی سے تھامے اور مہرال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں بے شمار خیالات، خواہشات اور الجھنیں لیے آج کی رات اسے ایک فیصلے پر لے جانے والی تھی۔ پیسے، حلالہ،
اور ایک حسین عورت، سب کچھ ایک ساتھ۔ جب اظہر نے کمرے کا دروازہ آہستگی سے دھکیلا تو نیم تاریکی میں وہ منظر اس کی سانسوں کو روک گیا۔ مہرال درانی سفید لباس میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے زار و قطار رو رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ نڈال، اور اس کا سراپا جیسے کرب کی مورت بنی ہو۔ اظہر ایک لمحے کو وہیں رک گیا، چشمے بد دور۔ ایسی عورت کو طلاق، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مہرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اظہر نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی جس سے آپ کا نکاح کروایا گیا ہے، ایک رات کا۔ اس کی بات سن کر مہرال نے بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ برائے کرم مجھے ہاتھ نہ لگائیے، دور رہیے، اظہر نے بے نیازی سے کہا۔ اگر ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو رسم مکمل کیسے ہوگی؟ پھر ذرا جھک کر بولا، آپ بھی اپنے شوہر کی طرح بے حس لگتی ہیں۔ مہرال کے لب کپ کپائے۔ کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اظہر آہستہ آہستہ فاصلے کم کر رہا تھا۔ خدا کے واسطے ایک قدم اور مت بڑھائیے۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر اظہر نے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ ایک دن کی بیوی ہیں میری، بلکہ ایک گھنٹے کی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس ایک گھنٹے میں مجھے آپ کے دیدار کا، آپ کی قربت کا حق دیا گیا ہے۔ مہرال کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ ظلم ہے۔ غلطی زمار کی تھی، سزا مجھے کیوں؟ اظہر نے نظریں جھکائیں۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی خوبصورتی کا صلہ دوں، لیکن اگر آپ خود تیار نہ ہوں تو میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ پھر اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر یہ رسم پوری نہ ہوئی تو نکاح نامہ نہیں رہے گا، طلاق نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ اسی اذیت میں گرفتار رہیں گی۔ مہرال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور بیڈ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اظہر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے، اتنی حسین، اتنی فرما بردار بیوی، اور پھر بھی کسی شوہر کا دل اس سے بھر گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ مہرال کانپ گئی، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ اظہر رک گیا۔ ایک لمحے کو اس نے اس کے چہرے پر نظر جمائی، وہ چہرہ جو غم و دکھ سے بھی حسن کا ایک نمونہ لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے اور چادر اس کے سر پر درست کی۔ تم بہت نازک ہو اور بہت پیاری، جو تمہیں چھوڑ دے وہی خسارے میں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ مہرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اظہر اس کے قریب ہوتا، ہر پردے سے اسے آزاد کرتا، مگر اس میں سما گیا۔ مہرال نے دور سے مٹھیاں کھینچیں۔ اظہر کو اندازہ ہوا کہ مہرال کنواری تھی، انچھوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوا، پھر وہ آہستگی سے اس کے اندر سماتا رہا، مہرال کو بے تحاشا چومتا رہا۔ وہ لمس، وہ لہجہ مختلف تھا۔ وہ سختی نہیں جو اس نے ہمیشہ دیکھی، وہ درندگی نہیں جس کا وہ تصور لیے بیٹھی تھی۔ مہرال اور خود کو مکمل کرتے وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اظہر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا دل کا ارادہ بدل رہا ہے؟ پھر وہ رکا اور سائیڈ ٹیبل سے نکاح نامہ اور طلاق نامہ اٹھا لایا۔ یہی کہا ہوگا
تمہیں تمہارے شوہر نے نکاح نامے کے بعد طلاق نامے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ بہرحال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اظہر نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی آخری 15 منٹ باقی ہیں۔ پھر وہ نرمی سے بولا، پہلی بار کسی عورت کی قربت ملی ہے، جی چاہتا ہے تھوڑا اور تم میں کھو جاؤں۔ بہرحال نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اسے روکا۔ خدا کا خوف کریں، آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کن زخموں سے گزر رہی ہوں۔ میں مزید آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ سیدھا اظہر کے دل میں اتر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، پھر چپ چاپ سائیڈ ٹیبل سے طلاق نامہ اٹھایا اور اسے 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ بہرحال حیران رہ گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اظہر نے ایک دھیمی سانس لی۔ جو میرے دل نے کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے وہ چیک نکالا جس پر 25 لاکھ درج تھی۔ امید ہے تمہارے شوہر نے رقم میرے اکاؤنٹ میں بھیج دی ہوگی، کیونکہ اب میں یہ طلاق نہیں دوں گا۔ بہرحال کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس اذیت سے نکالیں، مجھے کھلونا مت بنائیں۔ اظہر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، میں واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور پھر اگلے لمحے وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور رات کی خاموشی میں کہیں گم ہو گیا۔ بہرحال کے لیے گویا وقت تھم گیا تھا۔ وہ ساکت لرزتی سانسوں کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسی دوران ایک بار پھر دروازہ زور زور سے بجا اور زمار درانی کی انسیلی آواز گھر کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ بہرحال دروازہ کھولو، آخر تم سن کیوں نہیں رہی؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ بہرحال کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف واضح تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں نے پہلے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے زمین پر بکھرے نکاح نامے کے چیتھروں کو سمیٹا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واش روم کی طرف دوڑی۔ دروازہ بند کیا اور فلش میں وہ ٹکڑے بہا دیے۔ پھر جیسے ہی اپنے حواس و بحال کیے، دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اتنی دیر لگا دی کہاں تھی؟ زمار درانی نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ میں واش روم میں تھی، مجھے لگا وہ نکل گیا ہوگا۔ بہرحال کی آواز لرز رہی تھی۔ کہاں ہے وہ طلاق نامہ؟ کہاں ہے؟ اس نے طلاق دی یا نہیں؟ زمار نے ایک ایک لفظ دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی بہرحال نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، اس نے طلاق نہیں دی، تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیا فراڈ کیا اس نے میرے ساتھ؟ اور تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ شاید تم نے ہی اسے کہا وہ طلاق نہ دے۔ اس نے غصے میں بہرحال کا جوڑا اس زور سے پکڑا کہ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے زمار، مجھ پر شک نہ کرو، میں خود اس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ وہ چیخ پڑی۔ مگر زمار درانی اس وقت کسی دیوار سے کم نہ تھا۔ راشدہ، اسے کوٹری میں بند کر دو جب تک وہ بھاگا ہوا شخص نہ مل جائے۔ یہ یہیں رہے گی، اور خبردار جو کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے دہکتا ہوا غضب ٹپک رہا تھا۔ اور تم بہرحال اگر تم ذرا سا بھی اس سازش میں ملوث ہوئیں تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ بہرحال صدمے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اسے ماضی میں لے گئیں، جب وہ اپنی ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، جو تعلیم کے لیے خالہ کے پاس رہنے آئی۔
پھر ہاسٹل کا راستہ چنا اور وہیں اس کی ملاقات فریہ سے ہوئی۔ فریہ جو زمار درانی کی کزن تھی، وہ فریہ کے ساتھ ایک پارٹی میں چلی گئی جہاں پہلی بار زمار نے اسے دیکھا۔ وہ لمحہ مہرال کے لیے بس ایک ملاقات تھی، لیکن زمار کے لیے وہ جنون کی ابتدا تھی۔ وہ ہر روز مہرال کے ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوتا، کبھی وارڈن سے اجازت لے کر اسے باہر لے جاتا، کبھی ریسٹورنٹ لے جاتا۔ مہرال شروع میں تھوڑا جھجکی، مگر زمار کی چاہت اور والدین کی رضامندی نے اسے قائل کر لیا۔ وہ شخص جو مہرال کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، جو محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات مہرال کو گلے سے لگایا، مگر جیسے ہی مہرال نے محبت کی پہل کی خواہش کی، اس نے تھپڑ مار کر اس کی روح کو زخمی کر دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو، تم سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ زمار نے لمحوں میں نرمی اوڑھ لی اور پھر مہرال کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس کی شدتوں سے کبھی حیران رہ جاتی تھی، اس کی قربت، اس کی آنکھوں کی حرارت، اس کے وجود کا لمس، سب کچھ بہت گہرا اور سچا لگتا تھا، مگر پھر بھی کچھ ادھورا تھا۔ وہ سب کچھ دیتا تھا سوائے اس کے جسے ازدواجی حق کہا جاتا ہے۔ مہرال کے لیے یہ سب ایک پہیلی بن چکا تھا۔ وہ ہر روز اپنے وجود کا، اپنی محبت کا، اپنی عورت ہونے کا کوئی ایک ثبوت چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ بے ثبوت رہ جاتی۔ شادی کا تیسرا دن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی کہ زمار آیا اور اسے پیچھے سے آہستہ سے تھاما، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ لمحہ کچھ دیر کو ٹھہرا سا گیا۔ مہرال کی پلکیں جھک گئیں، وہ ساکت رہیں اور زمار کی باہیں سختی سے اسے جکڑتی چلی گئیں۔ تم صرف میری ہو مہرال، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور ہمیشہ میری رہو گی۔ اس نے آہستہ آہستہ پلٹایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں کے دل ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے تھے۔ مہرال کے لب تھر تھرا گئے، زمار کی انگلیوں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور دونوں کی سانسیں ایک ہو چکی تھیں۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی خود ایک گواہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، جسمانی نہیں، جذباتی طور پر۔ یہ قربت صرف لمس کی نہیں تھی، یہ گہرائیوں کی قربت نہ تھی، اور مہرال کو احساس ہوا کہ زمار ویسا مکمل نہیں ہے جیسا دکھتا ہے۔ میرے سر میں ہلکا سا درد ہے، مہرال نے دھیرے سے کہا۔ زمار جو پاس ہی بیٹھا تھا فوراً متوجہ ہوا اور نرمی سے اس کا سر دبانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سکون سا چھا گیا تھا، لیکن اس لمحے مہرال کا موبائل بج اٹھا۔ زمار کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ یہ کس کا فون ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ امی کا ہے، مہرال نے دھیرے سے جواب دیا۔ بند کرو فون، وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ مہرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زمار، کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے میں ان سے نہ ملی ہوں نہ ہی بات کی ہے، مجھے بس ایک بار بات کر لینے دیں۔ وہ نرمی سے بولی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ میں بات بار بار دہرانا پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے، ورنہ اس بات کی سخت سزا دوں گا۔ اس کے انداز سے مہرال کا دل دہل گیا، ہاتھ لرزنے لگے اور وہ خاموشی سے فون بند کر کے ایک طرف رکھ کر سسکنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ نہ میں نے ڈانٹا نہ مارا، زمار نے سادگی سے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مارا تو نہیں، لیکن دل تو توڑ دیا ہے نا آپ نے، مگر وہ صرف خاموش رہی، لبوں کو ایک دوسرے میں دبا لیا۔ ٹھیک ہو جائے گا کہہ کر وہ کھڑا ہوا
اور تیاری میں مصروف ہو گیا، جبکہ مہرال حیرانی سے بس اسے تکتی رہ گئی۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زمار 3 دن کے ٹور پر تھا اور ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر اب تک وہ اسے وہ مقام نہیں دے سکا تھا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ کیسی گزر رہی ہے شادی؟ فریہ نے فون پر پوچھا۔ ٹھیک ہے، مہرال کا مختصر جواب سن کر فریہ نے چونک کر کہا۔ کیوں، زمار تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ میرے قریب نہیں آتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے یہ اعتراف پھسل گیا، وہ جیسے قسمت نے سن لیا ہو۔ عین اسی وقت زمار گھر میں داخل ہوا۔ مہرال کے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور وہ غصے سے مہرال کی طرف لپکا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر بند کر کے زمین پر دے مارا۔ آپ کب آئے؟ مہرال نے اجنبی لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھا۔ اسی وقت جب تم میری عزت خاک میں ملا رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں نامرد ہوں جو تم اپنی سہیلیوں سے کہتی پھر رہی ہو کہ میں تمہیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا؟ زمار کا لہجہ ہتک آمیز تھا اور الفاظ خنجر جیسے چبھ رہے تھے۔ اب میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے تمہیں سیٹسفائی کرتا ہوں۔ میں صرف اس لیے رکا تھا کہ تم کہیں مجھے ہوس کا مارا نہ سمجھ بیٹھو، مگر آج میں یہ فاصلہ ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے مہرال کو زور سے کھینچا اور قریب کر لیا۔ مہرال کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ زمار کا لہجہ کانوں میں گونج رہا تھا، لیکن مہرال کے دل میں اس کی سرد مہری سے زیادہ اس لمحے اس کی نظروں کی شدت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا تو مہرال نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم سمجھتی ہو میں تمہیں محسوس نہیں کرتا؟ کیا صرف یہی باقی رہ گیا ہے ثابت کرنے کو؟ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک الجھی ہوئی مردانگی تھی جو خود کو منوانا چاہتی تھی۔ مہرال خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، خوف نہیں، شاید حیرت یا بے یقینی۔ میں نے صرف اس لیے فاصلہ رکھا کہ تم مجھے آسان نہ سمجھو، لیکن تم نے مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے آہستگی سے مہرال کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر انگلیاں اس کے رخسار سے چند انچ پہلے ہی رک گئیں۔ مہرال کی پلکیں لرز گئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو۔ پھر وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ دونوں کے درمیان سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ تم نے مجھے لفظوں سے مارا مہرال، اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تمہارا شوہر کیا ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ مہرال کی آنکھیں بھیگ گئیں، نہ وہ پیچھے ہٹی نہ آگے بڑھی۔ زمار نے اس کی پیشانی پر ماتھے سے لگا کر کچھ لمحے یوں تھما رکھا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان ٹھنڈا ہو رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور سر جھکا لیا۔ وہ پلٹ گیا اور مہرال وہیں کھڑی رہی، ساکت، خاموش اور آنکھوں میں انکہی سی نمی لیے۔ یہ وہ رات تھی جب ان کے درمیان پھر سے سب کچھ مکمل نہیں ہوا تھا۔ زمار درانی مکمل انسان نہیں تھا، پیسے نے اس کی ہر خامی چھپا رکھی تھی۔ بہرحال وہ ایک لڑکی تھی، مہرال، جو ان جوان حساس جذبات رکھنے والی تھی۔
جسے امید تھی کہ شادی کے بعد اس کی زندگی میں کچھ خوبصورت لمحات آئیں گے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نرم پرخلوص رشتہ جیے گی۔ مگر شادی کے 2 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی خالی پن کا شکار تھی۔ جس گھر میں محبت نہ ہو وہاں کی دیواریں بھی سن لگتی ہیں۔ اس شام وہ بے چین سی بیٹھی زمار سے پوچھ بیٹھی، آپ مجھے میرے میکے لے جائیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے یہ سوال کر پائی تھی، کیونکہ ہر بات پر شک کرنے والا شوہر کب مانتا ہے؟ بیوی کے معصوم سوال کو بھی مگر خلاف توقع زمار ہنس پڑا، جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور بولا، اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ چلو چلتے ہیں۔ مہرال کی آنکھوں میں ایک پل میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ دیوانگی میں زمار سے بھی پہلے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گلی میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ زمار کسی کام سے نیچے اترا تو مہرال تنہا رہ گئی۔ اچانک ایک فٹ بال آ کر گاڑی سے ٹکرایا۔ وہ غصے میں باہر نکلی، کس نے کیا ہے یہ؟ وہ چیخی تو ایک نوجوان سامنے آیا۔ وہ مہرال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلی بار یہاں دیکھا ہے۔ مہرال اس کے عجیب انداز اور نظریں چیرتی نگاہوں سے گھبرا گئی اور سمٹ کر پیچھے ہوئی۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ زمار وہاں آ گیا اور دور سے یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے آیا۔ نوجوان اسے دیکھ کر فوراً چلتا بنا، مگر زمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کون تھا وہ؟ تم اسے جانتی ہو؟ اگر نہیں تو باہر کیوں نکلی تھی؟ وہ بپھرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں ہر بات کو شک سے دیکھتے ہیں؟ مہرال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زمار سننے کو تیار نہ تھا۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے تم مہکے کیوں جانا چاہتی ہو۔ وہ مہرال کو کلائی سے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ بستر پر گر گئی، خوف زدہ اور لرزتی ہوئی۔ تم میری ٹور پر جاتے ہی اپنے عاشقوں کو گھر بلاتی ہوگی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مہرال نے سر جھکا لیا، آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یہ آپ تیسری بار میرے کردار پر شک کر رہے ہیں، مگر اس بار تو میری کوئی غلطی بھی نہیں۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر زمار کا غصہ ختم نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ مارا۔ تم جیسی لڑکیاں میرے قدموں کی خاک ہو۔ اور وہ بول پڑا، وہ لفظ جو کسی عورت کی روح چیر دیتے ہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مہرال نے چیخ کر اس کا ہاتھ روکا۔ نہیں، ایسا مت کہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ مگر وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ طلاق کے الفاظ مکمل ہو چکے تھے۔ مہرال کی آنکھیں جیسے پتھرا گئیں۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی؟ اب میں آپ کے لیے حرام ہوں، میرے قریب نہ آئیے گا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دھکا دے کر زمار کو روکنے کی کوشش کی۔ زمار کا غصہ اب ندامت میں بدل چکا تھا۔ وہ گر گرایا، میں نے غصے میں کہا تھا۔ میرا یقین کرو، غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، مہرال نے بے جان لہجے میں کہا۔ اب جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ زمار تڑپ اٹھا، نہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں حلالہ کراؤں گا، دوبارہ تمہیں اپناؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، اس بار سب ٹھیک ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ مہرال نے درد سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تب سوچا ہوتا جب میں روز روتی تھی، مگر اب سب دیر ہو چکی ہے۔ زمار نے اسے قید کر دیا اور جلد بازی میں اس کا نکاح اظہر نامی شخص سے کروا دیا۔ مہرال کو سمجھ بھی نہ آیا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیوں ہوا۔
وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی اور کسی اور کے نکاح میں جا چکی تھی۔ اظہر جو غریب تھا لیکن اس کے جسم پر مکمل حق حاصل کر چکا تھا۔ البتہ اظہر کی قربت کے بعد مہرال نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا تھا کہ شوہر صرف ایک قانونی رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسا لمس ہوتا ہے جو اندر کے خلا کو پورا کر دے، وہ لمس جو اسے زمار سے کبھی نہ ملا۔ زمار نے تو جیسے اسے ہمیشہ تشنا بھی رکھا، ایک پیاس جو نہ بجھی اور جس نے مہرال کے وجود میں ایک ویران خلا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اظہر نے بنا کچھ کہے صرف اپنی موجودگی سے اس کی ویرانی کو چپ چاپ بھر دیا تھا۔ قید ہوئے اسے 4 دن ہو چکے تھے اور اچانک دروازہ کھٹکھٹایا۔ مہرال نے چونک کر دیکھا، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ زمار، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، لیکن دروازہ پیچھے سے فوراً بند ہو گیا اور کسی نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہوں تمہارا شوہر اظہر۔ اگلے ہی لمحے مہرال ضبط توڑ بیٹھی اور وہ شدت سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی جیسے برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو۔ اظہر حیرت سے اسے تھامے رہا۔ کیا میں تمہیں واقعی اتنا یاد آیا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ سچ کہوں تو ایک رات کے بعد پچھلی 3 راتیں آنکھوں میں ہی کٹی ہیں، تمہاری یاد میں، تمہاری فکر میں، یہ جان کر کہ تمہیں یہاں زبردستی قید رکھا گیا ہے۔ اس نے اب بھی مہرال کو اپنی باہوں کے ہلکے دائرے میں لے رکھا تھا۔ کوئی بےہودگی نہیں، صرف احساس، تحفظ اور وہ طرب جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مہرال نے آہستہ سے خود کو پیچھے کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اظہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم سے دور کیوں رہوں؟ تمہیں دیکھنے کے بعد دل ہی بدل گیا ہے۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں شاید اب بھی یقین نہ آئے، لیکن سچ کہوں تمہاری آنکھوں نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں تم ویسا مرد نہیں چاہتا ہوں جو تمہیں روکے، سہے، سنبھالے، نہ کہ وہ جیسے تم نے پہلے دیکھے۔ مہرال خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، خوف تھا۔ اگر زمار کو پتہ چل گیا؟ اظہر نے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوطی سے کہا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ ہم یہاں سے بہت دور نکل جائیں گے اور تم یہ جان چکی ہو کہ تمہیں وہاں صرف جسمانی نہیں روحانی اذیت دی گئی ہے۔ وہ پھر یہی کرے گا، پھر حلالہ، پھر قید، پھر طلاق۔ کیا یہی زندگی ہے؟ مہرال نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس ایک لمس میں فیصلہ چھپا تھا۔ اگلے لمحے اظہر نے کھڑکی کے ذریعے راستہ بنایا اور مہرال کو اس قید خانے سے نکال لایا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ دونوں شہر کے گرد بھاگتے پھر رہے تھے۔ تھکن، خوف اور آزادی کا احساس تینوں ان کے چہروں پر بکھرا ہوا تھا۔ اظہر نے باہر اندھیرے کو ایک نظر دیکھا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ واقعی ان کا پیچھا اب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے مہرال کو دیکھا جو ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر تیز رفتار نظاروں کو خاموشی سے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، خوف اور ٹوٹا ہوا اعتبار ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ اظہر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانتا ہوں میں زمار جتنا امیر نہیں، لیکن میرا دل تمہارے لیے صاف ہے۔ مہرال نے خاموشی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک پسماندہ علاقے میں ایک خستہ حال گھر کے باہر رکی۔ اندر داخل ہوئے تو تنگ سا کمرہ سامنے آیا۔ مہرال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا ہوا؟ اظہر نے نرمی سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے معیار کا نہیں ہے، لیکن میرے دل کی حالت بدل چکی ہے۔ میں تمہیں اس درندے کے حوالے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آہستہ سے مہرال کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔
لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اظہر تھوڑا رک کر مسکرایا۔ چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ مہرال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس سے یوں پوچھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کچھ بھی چل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اظہر 2 نان اور دال لے آیا۔ میں تو روٹی سے بھی گزارا کر لیتا ہوں، تمہیں مزہ آئے گا نا؟ مہرال نے خاموشی سے کھانا شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر دال اور نان میں اسے پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ رات گہری ہونے لگی، باہر آندھی اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ اظہر باہر نکلنے لگا تو مہرال نے آہستہ سے کہا، باہر مت جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پلٹ کر رک گیا۔ اگر ایسے کہو گی تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ مہرال فوراً بولی، ڈر کی وجہ سے کہا ہے بس۔ اظہر خاموشی سے دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ کمرے کی تنہائی، موسم کی شدت اور دلوں کی پیچ کی فاصلے جیسے ایک لمحے میں دھندلا گئے۔ وہ آہستہ سے قریب آیا۔ مہرال، تمہاری خاموشی مجھے بہت کچھ سنا دیتی ہے۔ آج کچھ لمحے مجھے تمہارے پاس بیٹھنے دو۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ مہرال نے مزاحمت نہیں کی، صرف ایک رات تمہارے قریب آنے کے بعد میرا جسم کو تمہاری لت لگ گئی ہے۔ میں ایک بار پھر تم میں سمانا چاہتا ہوں، جس میں وقت کی کمی کا ڈر نہ ہو۔ مہرال نے خود سپردگی دے دی۔ اظہر اس کی سپردگی دینے پر جوش میں آیا۔ ساری رات مہرال کو پیار کی بارش میں نہلاتا رہا۔ مہرال اس کی دیوانگی میں اس کا مکمل ساتھ دینے لگی۔ سب کہتے ہیں ایک بھرپور مرد چاہے وہ غریب ہو، لیکن اس کی قربت عورت کو خوش کر دیتی ہے۔ اگلی صبح مہرال اظہر کے کندھے سے لگی تو فوراً خود کو سنبھال کر فاصلے پر ہو گئی۔ شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اظہر مسکرایا، کیوں شرما رہی ہو؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں محبت دوں گا۔ محبت میں جسمانی قربت ضروری ہوتی ہے جانم۔ اس نے آہستہ سے مہرال کا ماتھا چوما۔ مہرال شرما گئی۔ اس کی اتنی محبت سے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ اظہر اٹھا، مجھے جانا ہے، باہر پانی لے آؤں، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے آہستہ سے کہا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اظہر کے قدم ٹھٹک گئے۔ جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کے دل میں انجانا سا خدشہ بھر دیا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کو آگے بڑھا، خان نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ مت جائیے، نہ جانے کون ہو، کچھ غلط نہ ہو جائے۔ مہرال کا دل دک دک کرنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ زمار ہوگا، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ اظہر اس کی بات پر ہنس دیا، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ مگر وہ غلط تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر موجود کسی شخص نے زور سے ڈنڈا مارا، جو سیدھا اس کے سر پر لگا۔ وہیں کا وہیں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مہرال کی چیخ نکلی۔ اظہر، وہ روتے ہوئے اس کے پاس پہنچی، اسے ہوش میں لانے لگی۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اٹھو پلیز اٹھو۔ وہ بے جان پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ منظر ناقابل برداشت تھا۔ اسی لمحے زمار کو اندر داخل ہوا اور مہرال کو بازو سے دبوچ لیا۔ تو تم میرے ساتھ رہنے کے بجائے اس کے ساتھ بھاگ گئی؟ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہ آئی؟ میں نے تم دونوں پر احسان کیا اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ احسان کا بدلہ کیسے دیا جاتا ہے۔
شوہر نہ صحیح لیکن تمہیں تمہارا حق دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اس کی بات سنتے ہی مہرال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی مڑ مڑ کر اظہر کو دیکھتی رہی جو بے ہوش اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ زمار اسے زبردستی کھینچ کر اپنے گھر لے گیا اور جیسے ہی کمرے میں پہنچا اس نے شرٹ اتاری۔ اس کی نیت خوفناک تھی۔ بہت شوق ہے نا خود کو مکمل کرنے کا، اب بتاتا ہوں کہ اپنی پیاس کیسے بجھاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا۔ مہرال نے پیچھے ہٹ کر غصے میں کہا، رک جاؤ، تم میرے لیے نامحرم ہو، اور اسے دھکا دے دیا۔ زمار لڑکھڑا کر زمین پر گرا، لیکن اس نے جھٹکے سے اٹھ کر اسے کھینچ لیا اور پوری قوت سے بیڈ پر گرا کر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ عین اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور اظہر کا دوست فرمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے فوراً مہرال کو چادر دی اور زمار کو ایک زوردار گھونسا مارا۔ زمار کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ پیچھے پولیس بھی آ گئی اور پھر اظہر بھی سر پر پٹی باندھے لنگڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مہرال اسے دیکھتی ہی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بار بار چومنے لگی۔ کبھی اس کی آنکھیں، کبھی گال، کبھی ہونٹ۔ زمار نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے اس کی مٹھیاں پھینچ گئیں۔ میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اظہر نے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ سر، اس نے میری بیوی کو ہراساں کیا ہے، دھوکے سے اپنے گھر لا کر زیادتی کی کوشش کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ پولیس نے فوراً زمار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جب زمار کو ہتھکڑیاں لگیں تو مہرال نے کانپتے وجود کے ساتھ خود کو اظہر کے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ اظہر نے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے لبوں سے چن لیے۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو جیسے صدیوں کا سکون محسوس ہوا ہو۔ گھر واپس آ کر مہرال بار بار پوچھتی رہی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ اگلے 3 دن وہ اسے پلنگ سے اٹھنے نہ دیتی۔ کبھی اس کے ہاتھ دباتی تو کبھی سر، تو کبھی پاؤں، تو کبھی اس کے چہرے کو چومتی۔ ایک دن وہ پاؤں دبا رہی تھی تو اظہر نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بس کرو میری جان، بس کرو، اتنی خدمت کر کے خود کو میرا دیوانہ بنا دو گی۔ وہ ہنسنے لگا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ مہرال نے نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے مجھے ایک اذیت ناک زندگی سے نکالا ہے، اب میں پوری زندگی آپ کی ہی ہوں۔ وقت گزرنے لگا۔ اظہر نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی اور مہرال، جو تعلیم یافتہ تھی، اس نے قریب کے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا اور اس دن کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ کہانی جو حلالہ کے دکھ سے شروع ہوئی تھی، محبت کی ایک حسین داستان میں بدل گئی۔ اظہر نے اس رسم پر لعنت بھیجی اور دنیا کو بتا دیا کہ مرد اگر خود غلط ہو تو حلالہ کی آڑ میں آڑ نہیں لے سکتا، جب تک دوسرا مرد اپنی رضامندی سے طلاق نہ دے۔ اس نے شوہر ہونے کا حق ادا کیا اور آج وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک پرسکون، باعزت اور مکمل زندگی گزار رہا تھا۔